جی دوستو، میں اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ لوگوں کے حضور حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ فقر کیا ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ سوال آپ نے فقر کے متعلق کیا ہے۔ چینل بھی ہے ہمارا فقیر نامہ، اور میرا خیال ہے کہ یقینی طور پر آپ نے یہ سوال مجھ پر داغا ہی اسی لیے ہے کہ اس چینل کا نام اگر فقیر نامہ ہے تو اگر فقر کے متعلق بات نہیں ہوگی تو بات ادھوری رہے گی۔ تو شاید اسی لیے آپ نے یہ سوال کر دیا ہے کہ فقیر کہتے کسے ہیں اور فقر کی ابتدا ہوئی کب ہے۔ میرے دوست، پہلے تو میں طریقت لال شہباز قلندر کے پلیٹ فارم سے ہمارے نزدیک جو فقر اصطلاحاً ہے، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا تعارف میں اس کا بھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ہمارے ہاں فقیری جو ہے شعبدہ بازی کا نام نہیں ہے۔ ما فوق الفطرت واقعات کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں کو مختل کر کے اپنی سحر انگیز شخصیت ثبت کرنے کو فقیری ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں فقیری عقلی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کو لطافتوں کے قریب لے جانے کو فقیری کہا گیا ہے۔ اور جب ہم لفظ لطافت بولتے ہیں تو ان سے مراد ہم ہمیشہ ان نفوس قدسیہ کو لیا کرتے ہیں کہ جو زمین پر خدا کی حجت ہیں، وہ امامت کی صورت میں سامنے آئیں یا نبوت کی صورت میں سامنے آئیں۔ فقیر جو بھی ہے کسی دور میں بھی، اس کی ذمہ داری اعلاء کلمت الحق ہے، امام کی، نبی کی تعلیمات کی ماتحتی میں۔ مجھے میرے مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا، فقر بقول رسول اس فقیر جو فقیر ہوتا ہے اس کے گرد دو بڑی فقر کی دیواریں ہوتی ہیں، اور بقول رسول انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اس میں ایک حدیث موجود تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فقر کے گرد دو بڑی فصیلیں ہیں، ایک فصیل کا نام کتاب اللہ ہے اور دوسری فصیل کا نام اطرتی اہل البیت ہے۔ ان دو فصیلوں کے درمیان رہتے ہوئے فقیری ہوتی ہے۔ ہاں، اس سے باہر جو کچھ بھی ہوتا ہو اسے پیری تو کہا جا سکتا ہے، فقیری نہیں کہا جا سکتا اسے صورت۔ ہمارے ہاں فقر کا ایک بالکل میں الگ سے تو نہیں کہوں گا، لیکن یوں ضرور کہنا چاہوں گا کہ فقر کا جو حقیقی رنگ ہے ہمیشہ اس کا تعارف کروایا گیا ہے۔ فقیر ایک منشور کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی منشور دیکھا ہے تو آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ منشور کے جب ایک سمت میں لائٹ داخل کی جاتی ہے تو اس کے مختلف اینگل سے لائٹ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس اینگل سے لائٹ باہر آتی ہے وہ ہر اینگل سے نکلنے والی لائٹ دوسرے اینگل سے مختلف ہوتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کلر کی اپنے ہر اس کٹ سے، اس اینگل سے لائٹ نہیں نکلے گی۔ فقیر کی مثال اسی منشور کی طرح ہوتی ہے۔ میں فقیر کسے کہوں؟ میں اسے عالم کہوں، میں اسے دانشور کہوں، میں اسے درویش کہوں، میں اسے حکیم کہوں، میں اسے فقیہ کہوں، میں اسے کیا کہوں؟ بلکہ مجھے یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں گے۔ مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث جو کتاب العلم میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ میں اتنا پسند کرتا ہوں اس بات کو آگے پیش کرنا کہ میرا وقت آخر بھی اگر ہو میری گردن پر کوئی تلوار رکھ دے تو میں پھر بھی اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن کتنی قیمتی بات کی اس وقت انہوں نے کہ اگر میری گردن پر اگر تلوار موجود ہو تو اس وقت
میری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ یہ ہوں گے کونوا ربانیین، آؤ سارے اللہ والے ہو جاؤ، آؤ سارے فقیر ہو جاؤ، آؤ سارے درویش ہو جاؤ۔ یہ ربانی کے وہ تمام لغوی معنی ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ گو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس جگہ پہ کہا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا جناب ابو ذر غفاری کا ربانین سے مراد یہ ہے، اس سے مراد علماء ہیں، حکماء ہیں، فقہاء ہیں۔ تو یہی بات میں نے کہی ہے کہ میں فقیر کا کون سا ایک پہلو آپ تک پہنچاؤں۔ فقیر تو بڑی وسعت رکھتا ہے میرے دوست۔ ہمارے ہاں فقیر کے لیے جو مروج اصطلاحات ہیں وہ خاص کرامات کی بنیاد پر یا شعبدہ بازی کی بنیاد پر جسے محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہمارے ان رویوں نے ہمیں فقر سے بہت دور کر دیا ہے۔ لہٰذا میں اگر صرف ایک صفت میں اگر بیان کرنا چاہوں گا کہ فقیر کہتے کسے ہیں تو میرے لیے ناممکن ہوگا۔ میں نے اس لیے کہہ دیا، اس کے بہت پہلو ہیں۔ میری یہ مختصر سی گفتگو اگر میں پیش سے فقیر کو کر رہا ہوں تو میں اگر کوئی یہ سوچے کہ شاید میرے پاس فقیر کے متعلق جو بات تھی تو میں نے اپنی تمام بات آپ تک پہنچا دی، تو آپ کا سوچنا غلط ہوگا۔ فقیر بڑی وسعت رکھتا ہے، میری بات یاد رکھنا میرے دوست۔ ہاں، اگلی بات رہ گئی کہ آپ کی اس کی ابتدا کب ہوئی ہے۔ میرے دوست، اللہ بادشاہ جی کے بہت سارے اسماء صفاتیہ ہیں۔ میں اگر اس کی ابتدا کی بات کروں، دیکھنے تو کو ہم نے اکثر قرآن مجید کے جو سائڈوں میں اوراق ہوتے ہیں اس پر بھی 99 نام لکھے دیکھیں اللہ بادشاہ جی کے۔ میں خانہ فقر میں بیٹھا ہوں، میں کسی صورت بھی نہیں دوستوں کو یہ کہتا کہ وہ محدود ہو جائیں اس بات پر کہ خدا کے 99 نام ہیں۔ اللہ لا محدود ہے۔ ہاں، آپ یوں کہہ لیا کریں کہ ہم صرف اس کے 99 ناموں کو جانتے ہیں، ورنہ ائمہ اہل بیت میں سے بہت سے ائمہ کا ارشاد ہے کہ ہم 300 سے زیادہ اسماء الہیہ جو اس کی صفات ہیں ان سے واقف ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اس کی لمٹ نہیں بتائی کہ اتنے ہیں، بلکہ جس کا جتنا زیادہ عرفان ہوتا جاتا ہے وہ خدا سے اتنا زیادہ واقف ہوتا جاتا ہے، اس کی صفتوں سے اتنا زیادہ واقف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ جی کی صفات کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں مین 2 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں ہے ایک کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، ایک کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ اللہ بادشاہ جی کی وہ صفتیں ہیں جن میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، یعنی وہ ہر صورت میں وہ اس کی باقی کوئی صفت کسی وقت متحرک ہو یا نہ ہو، لیکن ہر صورت میں اس کی وہ صفت متحرک رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ویسے عرفاء کے نزدیک اس کی تعداد 7 بھی کی جاتی ہے، 8 بھی کی جاتی ہے، لیکن میں یہاں مخصوص نہیں کر رہا۔ صاحبان عرفان جانتے ہیں کہ یہ تعداد یہاں مختص نہیں ہے، اس تعداد کو مختص صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عرفان کی منازل طے کرنے والے جو ہیں ابتدائی طور پر، جن کی انیشل سٹیج ہے، وہ ان سے ابتدائی طور پر آگاہ رہیں، لیکن صاحبان عرفان اس بات سے واقف ہیں کہ جس کا عرفان جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، خدا کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، کہ جو مستقل اس کے ساتھ ہیں، جیسا کہ وہ واحد ہے، اب اس کی اور کوئی بھی صفت متحرک ہو کے بھی اس کی وحدانیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ عادل ہے، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی جو میں نے بتائی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت حی نہیں ہے، یا کسی وقت وہ قائم نہیں ہو سکتا، یا کسی وقت وہ واحد نہیں رہ سکتا،
یا کسی وقت وہ عادل نہیں ہے، ارے ایسا نہیں ہے، یہ تمام صفات مستقل اس کے ساتھ ہیں، اسی لیے ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفتیں جو وہ نہیں ہیں، یعنی خدا نہیں ہے جو، جیسے اس کا شریک نہیں ہے، یعنی وہ لا شریک ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے، وہ لا شریک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ حلول نہیں کرتا۔ یہ وہ صفات ہیں جو صفتیں تو ہیں لیکن ان کا عطف اللہ بادشاہ جی کی جانب نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں۔ ایسی تمام صفات کہ جو اللہ سے سرزد نہیں ہو سکتا، وہ تمام کی تمام صفات جو ہیں صفات سلبیہ قرار پائیں گی۔ ثبوتیہ اور سلبیہ میں یہ فرق ہے۔ اس میں نے تو چند آپ کو بتائی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے بھی اس کو فکس نہیں کیا کہ صاحبین عرفان جتنا جتنا عرفان بڑھتا جاتا ہے ان میں اضافہ اتنا ہوتا چلا جاتا ہے ڈیفینیٹلی۔ پیچھے اللہ بادشاہ جی کی کچھ صفات باقی رہ جاتی ہیں، وہ ساری جتنی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صفات متبدل بھی ہیں اور متغیر بھی ہیں، یعنی یہ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک صفت جب متحرک ہو رہی ہو تو اس کی غیر صفت بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ جی رحیم ہیں تو وہ کسی وقت قہار بھی ہو سکتے ہیں، یہ متغیر آئے گی، یعنی بالکل اس کی غیر صفت آئے گی۔ متبدل کس طریقے سے ہوگی کہ وہ رحیم ہیں اور رحیم ہونے کے ساتھ وہ رؤوف بھی ہو گئے ہیں، یعنی ایک صفت دوسری صفت میں تبدیل ہوئی، یا وہ کسی وقت کسی کے لیے حی ہیں، اسے زندگی دے رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ممیت ہو جائیں گے، اسے موت بھی دیں گے۔ بیک وقت اللہ بادشاہ جی کسی ایک فرد کے لیے حی اور ممیت نہیں ہو سکتے، ایک صفت متحرک رہتی ہے اور دوسری متبدل ہو کے آتی ہے، تبدیل کرتے ہوئے اس کی جگہ پہ آیا کرتی ہے۔ یہ اللہ بادشاہ جی کی صفات کا یہ بیہیویئر ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بات تو فقر کی ابتدا کے متعلق کی ہے، لیکن شاہ صاحب کوئی اور گفتگو لے کر چل رہے، میں آپ کو صرف فقر کی ابتدا سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک اسم ہے الغنی۔ فقر غنا کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے یہ، یعنی غنا جو ہے وہ فقر کا متضاد ہے، فقر غنا کا متضاد ہے، اس کی ضد کے طور پر سامنے آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ فقر کی ابتدا کب ہے؟ اچھا، میں ایک اور چھوٹی سی بات یہاں کرتا چلوں۔ صفت، کسی بھی صفت سے کوئی صاحب متصف تب ہوتا ہے جب اس صفت کے اندر جو فعل موجود ہے وہ بجا لایا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ جی کا ایک اسم صفت ہے الرزاق، یہ اسم صفت ہے، اسم ذات نہیں ہے، یاد رہے۔ رزاق ہونے کے لیے اللہ بادشاہ جی کو دو کام کرنے، پہلے انہوں نے رزق کو تخلیق کیا، پھر انہوں نے مرزوق کو تخلیق کیا، پھر رزق کو مرزوق تک پہنچایا، پھر وہ رزاق ٹھہرے۔ اگر رزق بھی تخلیق ہوا، مرزوق بھی تخلیق ہوا، لیکن رزق مرزوق تک نہیں پہنچا تو گویا رزاقیت کا جو فعل ہے وہ برآمد نہیں ہوا۔ رزاقیت کا فعل تب برآمد ہوگا جب رزق مرزوق تک پہنچے گا، تب اللہ بادشاہ جی رزاق ٹھہریں گے۔ اب میں نے کہا کہ اللہ جی کا ایک اسم صفت ہے الغنی، اس کی ضد ہے فقر یا فقیر جسے کہہ لیں، کیونکہ غنی اسم فاعل ہے اس کا، اس لیے اسم فاعل کے طور پر بھی ہمیں یہاں فقر کی بجائے، فعل کی بجائے یہاں فاعل کو ہی لینا پڑے گا، ہمیں فقیر ہی کہنا پڑے گا اس جگہ پہ۔ اب غنی کی ضد ہے فقیر،
یا اس طرح کہہ لیں کہ غنا کی ضد ہے فقر. جب سے اللہ بادشاہ جی غنی ہیں، فقیر تب سے موجود ہے. فقر کی ابتدا تب سے ہے جب سے صفت غنا متحرک ہے. کیونکہ میں نے کہا یہ اس کی ضد ہے. اصول وہی جیسے میں نے رزاقیت والا دیا ہے. اگر فقیر محتاج کو کہتے ہیں، مجھے جناب موسیٰ علیہ السلام یاد آئے. قرآن مجید میں سورہ قصص میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ بادشاہ جی آپ میری جانب کچھ بھی، بے شک آپ میری جانب کچھ بھی نازل کرے خیر میں سے تو میں اس کا فقیر ہوں، جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے میں محتاج ہوں. ارے فقیر تو موسیٰ نے بھی کہا. مجھے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات یاد آ گئی. مجھے ایک حدیث اور یاد آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن بات یاد رہے میں حدیث کی صحت پہ بحث نہیں کر رہا اس حوالے سے، میں اس طرف نہیں آ رہا. لیکن ایک حدیث موجود ہے کہ الفقر فخری والفقر منی. میں یہ فقر کی انتہا کی بات نہیں کر رہا. ابتدا تو میں نے کہا کہ جب سے غنا ہے. اگر کسی نے فقیر کی ابتدا دیکھنی ہے، اگر کسی نے فقر کی ابتدا دیکھنی ہے تو اسے خدا کی صفت غنا کو ٹٹولنا ہوگا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی. جب سے ہوئی. ارے بڑا مشکل ہے یہ ٹٹولنا. ہم جب فقر کی بات کرتے ہیں، ہم جب فقیر کی بات کرتے ہیں جس کا معنی محتاج کر دیا جاتا ہے، اور محتاج کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں جب کسی کی محتاجیت کی بات کی جاتی ہے تو یہ مفلسی ہی ہمارے ذہنوں میں کیوں آتی ہے. محتاج بڑی وسعت رکھتا ہے. کوئی طالب علم کا محتاج ہو سکتا ہے، کوئی روحانیت کا طالب علم عرفان کا محتاج ہو سکتا ہے، کوئی محب اپنے محبوب کی زیارت کا محتاج ہو سکتا ہے. احتیاج کے بہت سے زاویے ہیں. بڑا مشکل ہوگا میرے لیے اس بات کی اس ابتدا کا فیصلہ کرنا کہ فقیر کب سے ہے یا فقر کی ابتدا کب ہوئی. جو سمجھ لو خواہ فرشتے ہی کیوں نہ ہیں، جب کوئی بھی خدا کے حضور کھڑا ہو کہ کسی نے اپنا سوال کیا ہے تو سمجھ لو فقر وہاں بھی موجود تھا. اور اسی انتہاء کی میں بات کروں گا ہی نہیں کہ فقیر کا ایک پہلو اس کا سائل ہونا بھی ہے، اس کا سوال کرنا بھی ہے. فقیر سائل بھی ہوا کرتا ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ اس کے تو بڑے پہلو ہیں. مجھے مرشداں مختوم سید تنویر سبطین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے فقر کا ایک زاویہ پیش کیا تو وہ کہا کرتے تھے بیٹا فقر دعا کے کرینے تلاش کرنے کا نام ہے. مانگا کس طرح جائے، سوال کس طرح کیا جائے، یہ ڈھونڈنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ بھی فقر کا ایک پہلو ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں پر فقر کی اور آگے بات میں مختلف اس میں فقہا نے، علماء نے بڑے خوبصورت پہلو دیے. کسی نے فقر کو، میں یہاں لفظ محدود استعمال نہیں کروں گا، کسی نے فقر کو کہہ دیا کہ فقر آپ کے باطن کی پاکیزگی کا نام ہے. کسی نے کہہ دیا کہ فقر جو ہے آپ کے ظاہر کی طہارت کا نام ہے. کسی نے کہہ دیا فقر آپ کے اخلاق کی بہتری کا نام ہے. جس نے فقر کو جس پہلو سے سوچا اپنی طرف سے وہ بات کر کے چلا گیا اس دنیا سے کہ میں نے ساری زندگی دیکھا ہے، میں نے یہ پہلو دیکھے ہیں کہ فقر اس چیز کا نام ہے. انہوں نے اپنے فلاسفرز نے اپنی جگہ پہ ایک اپنی زندگی کا جو کمپلیٹ ان کی زندگی کا جو اب کہہ لیں کہ ایک لب لباب تھا اس حوالے سے، فقر کے حوالے سے، وہ ایک سینٹینس کی صورت میں پیش کر کے چلے گئے اس دنیا سے. لیکن فقر اتنا محدود نہیں ہے. اسے ضد نہ بنایا جائے کسی صورت فقر کی کہ ہاں فقر صرف باطن ہی کی پاکیزگی کا نام ہے. ارے ایسا نہیں. یوں کیوں نہیں کہا جاتا کہ فقر باطن کی بھی پاکیزگی کا نام ہے، فقر ظاہر کی بھی پاکیزگی کے نام ہے، فقر
حسن خلق کا نام ہے. یہ سارے پہلو ہیں فقر کے. یہ جتنے ساتھ ملتے جائیں گے فقر میں اتنا حسن پیدا ہوتا جائے گا, فقر کو اتنی وسعت ملتی جائے گی. اور میں بات کر رہا تھا اس کی انتہا کے حوالے سے کہ انتہا تو ہم پہنچتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ سائل ہونا, سوال کرنا, طلبگار ہونا بیسیکلی فقر کا حصہ ہے. تو اس کی انتہا تو محشر میں بھی نہیں ہوگی. ارے شفاعت کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں. جنہیں شفاعت کی ضرورت ہوگی وہ شفاعت کے لیے سوال کریں گے تو فقر تو وہاں بھی موجود ہوگا. رے بابا, عطا کرنے والے تو وہاں بھی موجود ہوں گے. میں نے الفقر و فخری کہتے ہوئے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس کی انتہا نہیں, اس کا عروج اب تک پہنچایا ہے کہ جب بڑی تمکنت کے ساتھ وہ خسرو خوبان عالم ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ الفقر فخری والفقر منی, تو یہ فقر کا عروج تھا میرے دوست, یہ عروج تھا اس کا. حقیقت بھی یہی ہے. فقر محمد و آل محمد کی اطاعت اور ان کی اتباع کا نام ہے. اور ان سے ہٹ کر پیری بڑے انداز میں کرتے ہیں لوگ. مجھ سے سوال آپ نے پیری کے متعلق نہیں کیا, مجھے سوال آپ نے فقر کے متعلق کیا ہے. اور میں آپ کو فقر ہی بتا رہا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ان کا اتباع اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے جتنے بھی اس منشور سے نکلنے والی لائٹ ہے, اور میں نے منشور کی جب مثال دی ہے نا تو یاد رہیں منشور سے نکلنے والے رنگ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے پہلے منشور کو ایک لائٹ دینی پڑے گی. ویسے تو اس سے لائٹ نہیں نکلے گی جس طرح میں نے کہا. وہ جو دی جانے والی لائٹ ہے نا وہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. وہ کتنے رنگوں میں آگے نکلتی ہیں, جو جس سمت میں کھڑا ہوگا, جس تک جس رنگ کی وہ لائٹ پہنچتی ہے, وہ کرن پہنچتی ہے, وہ فقر کے اس رنگ کو لے کر اپنی ساری زندگی بتا دیتا ہے. اسے ہی فقر کہتے ہیں.